میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں نے پارٹی پر جانا ہے۔ ابھی تک تم نے میری ڈریس تیار نہیں کی۔ کہاں ہے میرا سوٹ؟ وہ غصے سے ان کے سر پر سوار تھے۔ صوفیہ بیگم نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور پھر بتانے لگی، آپ کا سوٹ تو میں نے صبح ہی آپ کے کمرے میں رکھوا دیا تھا، شاید آپ نے دیکھا نہیں، الماری میں ہے۔ تو کیا بتا نہیں سکتی؟ کب سے چلا رہا ہوں، گنوار عورت! پہلے جواب نہیں دے سکتی تھی؟ جب تک آ کر نہ پوچھو تب تک زبان نہیں ہلتی تمہاری۔ وہ انتہائی غصے سے بغیر لحاظ کیے بولتے تھے۔ شاہ جی آپ بھی کن باتوں میں لگ گئے؟ چلیں، کتنا وقت ہو گیا ہے، ہم پارٹی کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ زریں نفس ساڑی میں ان کے پاس ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ وہ ایک نظر انتہائی محبت سے زریں کے سراپے کو دیکھتے ہوئے صوفیہ بیگم کو اندر تک جلا گئے تھے۔ ہاں چلو، ویسے بھی یہاں بہت وقت برباد ہو گیا ہے، فضول لوگوں سے بحث کرنے میں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے جتا رہے تھے، وہ ان کی زندگی میں ہمیشہ سے صرف ایک فالتو عورت ہے اور کچھ نہیں۔ زریں ایک طنزیہ نگاہ ان کی طرف دیکھتی اپنی ساڑی سنبھالتے ان کے پیچھے پیچھے ہی کمرے کی جانب جا چکی تھی، لیکن پھر مزید 10 منٹ کے بعد ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ رہی تھی۔ میرے جوتے کہاں ہیں؟ میری ٹائی کہاں ہے؟ فضول عورت، گاڑی کی چابی کہاں رکھی ہے؟ وہ انتہائی غصے میں ان کی عزت کو دو کوڑی کا کرتے ہوئے ہر بات میں انہیں ہی پکار رہے تھے۔ وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھتی ہوئی ان کا سامان اپنے ہاتھ میں تھام چکی تھی اور اب ان کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ ان کے کمرے میں ان کو دروازہ کھٹکھٹائے بغیر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اجازت نہ ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوئیں اور ان کا سامان کی طرف بڑھنے لگیں، جبکہ زریں بیڈ پر بیٹھی اپنے پاؤں میں جوتے پہن رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی نفرت سے نظریں پھیر گئی، خود ساختہ نفرت، جبکہ حق تو وہ ان کا لوٹ چکی تھی، شوہر تو ان کا چھینا گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی بھی اس عورت سے نفرت نہیں کی تھی، اگر کی بھی تھی تو کبھی ظاہر نہیں کیا تھا، جس طرح سے وہ کھلے عام ان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ اب وہ انہیں سوٹ کوٹ پہنا رہی تھیں۔ ان دونوں سے بے نیاز زریں اپنی تیاری میں مگن تھیں۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کا شوہر اپنی پہلی بیوی کی طرف دیکھتا ہے یا اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ان کی ساری ذمہ داری ان کی پہلی بیوی نے اٹھا رکھی ہے، کیونکہ شاہ صاحب کو انہوں نے اس طرح سے اپنی طرف لگایا تھا۔ ان کی نظر میں ان کی پہلی بیوی کی اوقات ایک نوکرانی سے بڑھ کر نہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک انتہائی کڑوا سچ تھا کہ وہ بے اولاد تھی، اور اس خاندان میں شاہ صاحب کی بیوی ہونے کا رتبہ صرف اور صرف صوفیہ کو حاصل تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے بہت خفا ہوں اور تم نے مجھے ابھی تک اپنی بیوی سے نہیں ملوایا۔ وہ فون پر اس سے بات کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے لگیں۔ ایک وہی تو تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتی تھی، لیکن وہ بیٹا تھا، وہ اپنے شوہر کی بے تنائی کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ماما آپ کی بہو ابھی مجھے منہ نہیں لگاتی، آپ سے اسے کیسے ملواؤں؟ فی الحال زیادہ تر ناراض ہی رہتی ہے، اور آپ تو جانتی ہیں جن حالات میں شادی ہوئی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا، انہیں تو پھر ساری بات مکمل بتا چکا تھا۔ وہی تو، مجھ سے ملواؤ اسے، میں اسے بتاؤں گی کہ تم اسے کتنا چاہتے ہو، اس سے کتنی محبت کرتے ہو۔ تم پر نہ صحیح لیکن تمہاری ماں پر یقین کرے گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان کی محبت پر وہ بھی مسکرا دیا۔ مجھے یقین ہے ماما، وہ آپ کی بات پر ضرور یقین کرے گی، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں بہت جلد اسے آپ سے ملوانے لے آؤں گا۔ ویسے بھی اب حالات بدل رہے ہیں اور اس کے دل کی دنیا بھی میری طرف سے پلٹ رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بہو کی گھر آنے کی تیاری کر لوں، مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل تیاری کریں، اور اپنے شوہر صاحب سے میری پٹائی کروانے کی بھی تیاری کر لیں، کیونکہ وہ تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں اپنی بیوی کی بھانجی کو میرے گلے ڈالنے کے لیے۔ ان کا بس چلے تو کہیں سے بھی مولوی بلا کر اس فرحت سے میرا نکاح پڑھوا دیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا۔ نکاح تو بہت بابرکت فریضہ ہے جو تم نے کیا ہے، وہ تو ایک بہت نیک کام ہے، اور سب سے بڑھ کر تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو، اس سے زیادہ اہم بلا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تمہارے بابا تمہارے جذبات کو ضرور سمجھیں گے۔
انہوں نے یقین سے کہا۔ وہ ان کے ساتھ آج میٹنگ پر آئی تھی۔ شمائلہ کو اس کا ساتھ آنا بالکل بے مقصد اور بے فضول لگا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ بھلا یہاں کیا کرنے والی تھی؟ بس بیکار میں ان کے ساتھ منہ اٹھا کر آ گئی۔ شمائلہ کا تو آج اشر کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کا ارادہ تھا۔ وہ تو اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لنچ کرنے والی تھی اور یہ جھوٹ کہنے والی تھی کہ آج اس کی سالگرہ ہے تاکہ اشر انکار نہ کر سکے، اور کچھ نہ صحیح کلاس فیلو ہونے کی وجہ سے مرتباً وہ اس کے ساتھ ضرور آ جاتا، لیکن اس لڑکی نے سارا پلان چوپٹ کر دیا تھا۔ آفس سے نکلتے ہوئے وہ اس کے ساتھ ساتھ آ کر فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ نمیش کو تو کرنٹ لگا، وہ بھلا اس کے شوہر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر کیوں بیٹھے، لیکن اس نے اشر کو تو خود ہی منع کر دیا تھا آفس میں وہ کسی کو بھی نہ بتائے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ وہ اس کے نام پر نہیں بلکہ اپنے نام پر آفس میں کام کرنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے اشر نے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اپنے نکاح کے بارے میں، لیکن وہ یہاں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے غصے میں منہ بناتی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے کی میٹنگ تھی۔ شمائلہ نے اسے باہر بیٹھنے کے لیے کہا، جبکہ اشر اس سے پہلے ہی اندر جا چکا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ آئی ہی کیوں تھی؟ اگر وہاں آفس میں بیٹھ کر وہ بور ہوتی تھی تو یہاں کون سا داتا دربار کا لنگر بٹ رہا تھا جو باقی سب کھا گئے اور وہ رہ گئی۔ میٹنگ سے جان چھوٹ گئی تو ان کی واپسی کا لمبا سفر شروع ہوا۔ شمائلہ نے فرنٹ سیٹ ڈور کھولنا چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی نمیش اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی خود فرنٹ سیٹ پر سوار ہو گئی۔ وہ پیچھے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، مجھے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، اس نے کہا تو شمائلہ اسے گھور کر رہ گئی، جبکہ اشر نے مسکراتے ہوئے اسے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ پلیز سیٹ پر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، محترمہ کو طبیعت خراب ہوتی ہے، میڈم کی جیسے لاکھوں گاڑیوں کی مالکن ہو، بڑبڑاتی ہوئی پچھلی سیٹ پر بیٹھی، جبکہ نمیش پرسکون سی اشر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شمائلہ کو غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ اشر کے ساتھ بیٹھنے کا موقع گنوا چکی تھی۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی جب اچانک نمیش نے فرمائش کر دی، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ اشر نے مسکرا کر گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روکی تو شمائلہ کی تو آنکھیں کھل چکی تھیں۔ نمیش کے ساتھ اشر نے اس کے لیے بھی آئس کریم منگوائی تو نمیش کو اچھا نہیں لگا، پھر احسان کرنے والے انداز میں بولی، کیا یاد کرو گی میری طرف سے آئس کریم کھاؤ؟ تمہاری طرف سے نہیں، اشر کی طرف سے، وہ جتلا کر بولی۔ لیکن فرمائش تو میری تھی، وہ پیچھے کی طرف دیکھتے بچوں کی طرح لڑنے والے موڈ میں بولی تو اشر کو بہت پیاری لگی، لیکن پوری تو پھر بھی اشر نے ہی کی۔ وہ ایک بار پھر سے جتاتے ہوئے بولی، نمیش کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، تم نہیں آپ، مجھے تمہارا یہ تم کہہ کر مخاطب کرنا بالکل پسند نہیں ہے، میں تمہاری باس ہوں، یاد رکھنا۔ اس کا انداز بہت روکھا سا تھا، اشر کو بھی بہت عجیب سا لگا۔ وہ تو تم آفس کے اندر ہو، باہر تو نہیں نا، نمیش نے منہ بنا کر کہا۔ میں اندر اور باہر دونوں جگہ تمہارے لیے میڈم ہی ہوں، میرا تم سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جس کی بنا پر تم مجھے تم کہہ کر بلاؤ۔ سینئر اور باس میں فرق ہوتا ہے، آئندہ یہ بات یاد رکھنا۔ اشر میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ آج کل کے یہ ورکرز اپنے اور دوسروں کے درمیان فرق بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلاتے رہنے چاہیے۔ وہ اتنے تھیکے لہجے میں بولی تو نمیش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو شمائلہ، آج کے بعد مجھے میرے نام سے مت پکارنا، ہم کالج میں فرینڈ تھے لیکن اب نہیں، اب میں تمہارا باس ہوں اور بہتر ہوگا کہ آئندہ تم مجھے سر کہہ کر بلاؤ۔ اس کے انداز پر اشر جتاتے ہوئے انداز میں اس سے بولا تھا تو وہ تو اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ تو نمیش کو اس کی اوقات یاد دلانے والی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ اسے اس کی اوقات یاد دلا دے گا۔ اس نے ایک نظر میں اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ معصومیت کی حد تک پھیلا ہوا تھا۔ اشر کے دل میں ایسی خواہشات جاگی کہ اگر نمیش کو پتہ چل جاتا تو کبھی اسے نظر ملانے کے قابل نہ رہتی اور نہ ہی زبان لڑانے کے۔ ہاں، لیکن شمائلہ کی انسلٹ پر اس کا چہرہ ایک دم ہی چمک اٹھا تھا، رنگ بدل چکے تھے، شمائلہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، شرم کے مارے اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا، جبکہ نمیش، اس کا چہرہ تو کھلتا گلاب بن گیا تھا۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شاید وہ تو اس سے بدلہ نہیں لے پائی، لیکن اشر نے اس سے اچھا بدلہ لے لیا تھا۔
اس کی بے عزتی کا آج پہلی بار اسے اشر حد سے زیادہ اچھا لگا تھا، لیکن وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیسا دماغ تھا اس آدمی کا، کچھ بھی خوش فہمی پال لے تو۔ وہ لوگ سیدھا آفس ہی آئے تھے۔ شمیلہ تو ان دونوں کو مخاطب کیے بغیر اپنے کیبن میں جا چکی تھی، جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئی اور اس کی فرمائش سے پہلے ایک زبردست سی کافی بنا کر پلائی۔ نمیش کا اپنا ہی انداز تھا تھینک یو بولنے کا۔ میم مجھے نہیں پتا وہ لڑکی اشر سر کے آفس میں رہتی ہے، کافی میکر ہے ویسے تو، لیکن ہر وقت ان کے ساتھ چپکی رہتی ہے اور وہ بھی اسے بہت اہمیت دیتے ہیں۔ شمیلہ تو جب سے آئی تھی جلے پیر کی مچھلی بنی گھوم رہی تھی۔ وہ 2 سال سے اس کے آفس میں کام کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہر انداز سے اشر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہر کوشش کی تھی، لیکن وہ ایک دن بھی ایسا نہ آیا جس میں وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوئی ہو۔ پھر اسے ایک دن فرحت کے بارے میں پتہ چلا کہ اشر کی شادی اس کے ساتھ ہونے والی ہے اور وہ اشر کی اسٹیپ مدر کی بھانجی ہے۔ فرحت کا رشتہ اس سے طے کر دیا گیا ہے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے انہیں دونوں کی شادی ہوگی۔ اور پھر فرحت بھی آفس میں کئی بار آ چکی تھی۔ اشر اور فرحت کے بارے میں آفس کے لوگ سب اچھے سے جانتے تھے۔ اس کا باس والا انداز شمیلہ کو زہر بھی سے بھی زیادہ کڑوا لگتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ فرحت کی جان لے لے۔ کتنی بار ان سب کے سامنے کہہ چکی تھی کہ ان کی پرسنل پراپرٹی ہے۔ اس لیے آج جب شمیلہ نے اشر کو نمیش کو زیادہ اہمیت دیتے دیکھا تو اس کا دل جلانے کے لیے سب سے پہلے اسے ہی فون کیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ نمیش کو اہمیت ملتے ہی اس کا اپنا دل جل اٹھا تھا۔ وہ اشر کی منگیتر تھی اور اس کی مجبوری تھی کہ وہ اسے بہت اہمیت دیتی تھی۔ اس کی عزت کرنا تو ان سب پر فرض تھا۔ اس آفس کا مالک اشر شاہ اگر فرحت کی پرسنل پراپرٹی تھا تو اس طرح سے کسی اور کو اہمیت کیوں دے رہا تھا؟ شمیلہ نے فون کر کے اس کا یہی غرور توڑنا چاہا تھا اور اس کی باتیں سن کر سچ میں ہی اسے غصہ بہت آیا تھا، لیکن سنبھال کر بولی، او کم آن شمیلہ، اتنی سی بات پر تم نے مجھے فون کیا؟ مجھے لگا نہ جانے کون سی اہم ترین بات کرنا چاہتی ہو تم۔ خیر میرے پاس ان فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، وہ کہہ کر اسے بائے کر چکی تھی۔ شمیلہ کا غصے سے برا حال ہونے لگا تھا۔ فرحت، اشر اور شمیلہ ایک ہی کالج یونی میں ہونے کے بعد اب شمیلہ اشر کے آفس میں بھی کام کرتی تھی اور اشر کو اس کا کام کرنے کا انداز بھی بہت پسند تھا، لیکن اسے فرحت سے شروع سے ہی نفرت تھی اور اشر کو پھنسا کر وہ اپنی زندگی بنانے کے خواب دیکھتی، لیکن اس کی قسمت نے اس کا کبھی ساتھ نہیں دیا تھا اور جو کھیل کھیلنے کی کوشش اس نے آج کی تھی اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔